کہ وہ پورے کا پورا سسٹم جن کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لاتے ہیں، اپنی مرضی سے جتاتے ہیں، اور خلائی مخلوق نے یہ کرنا ہی کرنا تھا کشمیر میں جی الحمدللہ میاں صاحب کی صحت اب بہتر ہے، لیکن مائیں بہنیں بیٹیاں اس نے آگے نچوا دی ہیں ادھر۔ آپ اپنا ماضی دیکھ لو نیازی صاحب، اپنا ماضی دیکھ لو، یہاں پر پھر کہوں گا خلائی مخلوق زندہ باد۔ جو تھوڑا سا بھی شک تھا کہ یہ میاں نواز شریف کا سپاہی ہے اور یہ چھوڑے گا نہیں کبھی میاں، ان کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے ہیں۔ شریف صاحب کی یہ صفت ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے والد کی جگہ دیتے ہیں۔ انہوں نے تو آفر کروائی تھی کہ آج نواز شریف صاحب کو چھوڑو، شہباز شریف صاحب کو کہا تھا انہوں نے۔ میاں دیکھو جی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میاں صاحب اس وقت بالکل ایسے ہیں۔ زرداری صاحب نے جب پرویز کیانی کو اسٹینشن دی، اس بیس پہ دی تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے، پنجاب کی تو ایک سیٹ بھی کوئی نہیں لے کے جا سکتا، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ توصیف انجم۔ ناظرین، آج کے ہمارے خاص مہمان سینئر وائس پریزیڈنٹ یو کے اور سپوکس پرسن ہیں یو کے پی ایم ایل این کے، میاں محمد نواز شریف کے درینہ ساتھی، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے شب و روز گزرتے ہیں، جناب میاں مسرور سعید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اٹس این آنر ٹو ہیو یو آن آور شو۔ بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کا بہت شکریہ۔ سر میں شروع کرتا ہوں، ابھی جو بالکل حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں کشمیر الیکشن میں، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کو شکست ہوئی، کیا وجہ بنی ہے جو مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن کا جو آپ سب کے سامنے ہے، میڈیا والوں کے سامنے بھی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے جو جلسے ادھر ہو رہے تھے، جو مریم نواز صاحبہ نے جتنے جلسے کیے ہیں وہ کشمیر کی ہسٹری میں سب سے بڑے جلسے تھے، اور آپ یہ یقین کریں کہ سب کو پتہ تھا کہ ہم سویپ کریں گے اور جیتیں گے، ہر حال میں جیتیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان میں بھی ہمارا یہی تھا، ایسے ہی تھا، بالکل چل رہا تھا، لیکن پرابلم جو تھی وہ ایک ہی ہے ہمیں آج تک کہ وہ پورے کا پورا سسٹم جن کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لاتے ہیں، اپنی مرضی سے جتاتے ہیں، اپنی مرضی سے سارا کچھ۔ جیسے کہ میں کل ایک ٹی وی پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہے، وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ہمیں 16 سیٹس کا انہوں نے کشمیر میں وعدہ کیا تھا، لیکن ہمیں 11 سیٹس دی ہیں۔ تو ہمارا تو الحمدللہ ہمیں تو پتہ تھا کہ ہم سویپ کریں گے اور جیتیں گے پورے کشمیر میں، اور ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی 27-28 سیٹس کا، ہمیں 100% پتہ تھا، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں جیتنے دیا۔ تو یہ ساری دنیا کو پتہ۔ مریم نواز صاحبہ کے جانے کے بعد وہاں پہ ایک جوش و ولولہ جو دیکھنے کے قابل تھا وہاں کے کارکنان کا، لیکن رزلٹ اس کے برعکس آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیا مطلب اس میں آپ؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں خلائی مخلوق، میں ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے ہیں خلائی مخلوق، ہم یہ کچھ لوگ غلط فہمی میں ہیں، وہ مشہوری کرتے ہیں، آگے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ آرمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم آرمی کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے، ہم تو وہ چند لوگ جو کہ آرمی کو بھی بدنام کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کے بارے میں جنہوں نے یہ مینوپلی بنائی ہوئی ہے اپنی کہ وہ کس طرح کیسے کرنا ہے اور کیسے ملک کے ساتھ زیادتی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں۔ خلائی مخلوق اس کو کہتے ہیں ہم، اور خلائی مخلوق نے یہ کرنا ہی کرنا تھا کشمیر میں۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی سنی ہوگی ان کی ہمارے جو پرائم منسٹر تھے کشمیر کے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، آپ کم از کم کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رہنے دو یار، بس کر دو، ختم کر دو، ہمیں کم از کم اپنا کام کرنے دو، یہ کام نہ کرو کہ آپ بیچ میں آگے۔ ان کا اشارہ بھی اسی خلائی مخلوق کی طرف تھا، آپ آگے بیچ میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہو نہ کرو۔ پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ صحیح حقیقت تو یہی ہے، کیا فرق رہ گیا انڈیا میں اور ہمارے میں، ہماری اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور بچا کے رکھے، بس یہ دعا ہماری آلویز ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی پاک آرمی کو سلیوٹ،
ان جوانوں کو سلیوٹ جو کہ آپ کے سامنے ہے، جو بارڈروں پر بیچارے ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ چند لوگ وہ نہیں باز آتے اپنی حرکتوں سے ان کا کیا کیا جائے. وہ ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ ان کو بری لگتی ہے، کہتے ہیں ہماری بات نہ کرو، ہم قبضہ کریں، ہم کھائیں، ملک کو لوٹ لیں، ہم جو مرضی کر لیں، دیمک کی طرح چاٹ لیں، لیکن ہماری بات نہ کرو. اگر ہماری بات کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. جیسے آپ کے سامنے میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے پہلے بھی کیا، مشرف دور میں بھی جو ہوا ان کے ساتھ. اچھا سر، میں ایک جو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے شب و روز گزرتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب سب سے پہلے تو کہ یہ آپ کی جو بات ہے یہ اراؤنڈ دا گلوب آپ کے کارکنان اور جو ان کے چاہنے والے وہ بھی سن رہے ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ ان کی صحت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ میاں صاحب کی صحت اب بہتر ہے، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو ابھی بھی مطلب وہ جب تک میرا مطلب ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہوتی سفر کی، وہ جا بھی کہیں بھی نہیں جا رہے، نہ ہی جاتے ہیں کہیں اور بھی. یہاں تک کہ وہ بائی روڈ بھی سفر کرنا ہو تو وہ اتنا نہیں کرتے جتنا کہ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ 10-15 منٹ 20 منٹ کے لیے اگر ڈرائیو جا سکتے ہیں، ادروائز وہ بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے. ہماری دعائیں ہمارے قائد کے ساتھ ہیں جی، ڈے اینڈ نائٹ یقین کریں ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ایسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ صدیوں میں ایسا لیڈر آتا ہے جس نے ملک کے لیے ہر وہ کام کیا جو کہ پچھلے 73 ایئر سے کبھی کسی نے نہیں کیے تھے. اور الحمدللہ آج پاکستان میں جہاں بھی جائیں وہ یہ لوگ بھی جو اس وقت موجودہ دشمن نواز شریف ہیں، دشمن PMLN ہیں، وہ بھی جہاں موٹر وے سے گزرتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے نواز شریف نے بنائی ہے، بجلی ہے تو نواز شریف نے بنائی ہے. اگر کوئی اور کام ہے ہاسپٹلز میں، یہ اپنا کارڈ کا وہ میاں صاحب نے شروع کیا تھا، لیکن ویسے بھی فری علاج ہو رہا تھا پورے پنجاب میں، پوری دوائیں فری مل رہی تھی، سارا کچھ فری تھا. لیکن انہوں نے صرف ڈرامے بازیاں کر کے اپنے آپ کو شو کر کے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. سوری سر قطع کلامی کی معافی، لیکن نعرہ تو یہ ریاست مدینہ کا لگا رہے ہیں. استغفر اللہ. تو جب یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں ریاست مدینہ میں تو وہ سب کچھ تھا، وہ فلاحی ریاست تھی، تو اب کون سی فلاحی ریاست؟ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا اناؤنس کون کر رہا ہے، نام کون لے رہا ہے، جس کو خاتم النبیین نے کہنا آتا. آپ یہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کا نام جو پورا طرح نہیں لے سکتا. اب اس کا ایک اور میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جو یہ کہاں کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہاں یہ اس کے الفاظ ہیں. تو یہ خاتم میں پھر وہی بات آتی ہے کہ جب یہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کے اپوزٹ کوئی چیز بنا رہا ہے، جس کے آپ کے سامنے 126 دن اس 26 دن دھرنے 126 دن دھرنے میں اس نے کوئی ایسا اچھا کام کیا تو بتا دیں. مائیں بہنیں بیٹیاں اس نے آگے نچوا دی ہیں، ادھر 126 دن کنٹینیو ناچتی رہی ہیں، ہے نا. یہ ریاست مدینہ میں ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں میرا جسم میری مرضی، آپ پچھلے 70 سال دیکھ لیں، کبھی یہ کام نہیں ہوا تھا کہ کسی نے آ کے باہر آ کے روڈز کے اوپر یہ کہا ہو کہ میرا جسم میری مرضی. اور یہ نیازی صاحب کی ریاست مدینہ میں میرا جسم میری مرضی کا بھی کام شروع ہو گیا. اللہ معاف کرے، یہ جو ٹاسک لے کے آئے ہوئے ہیں نا، وہ یہ ٹاسک پورا کر رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے یہ ٹاسک کہاں سے لے کے آئے ہیں، ہر ایک کو سب جانتے ہیں. جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا، جنہوں نے باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنوایا، سارا کچھ کیا، یہ ٹاسک وہی ہے کہ کشمیر پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے. بالکل وہ دے دیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کی بربادی کر دیں گے. انہوں نے کہا ویری گڈ بوائز. انہوں نے اس کو وہ بھی یہ ٹاسک ہیں کہ پاکستان میں بغیرتی اتنی پلا دو جس کا حساب ہی نہیں ہے، وہ بھی یہ کر رہے ہیں. اس نے ابھی کہا ہے کہ اگر عورت ذات، سنا ہوگا اس کا، عورت ذات اگر صحیح پردے میں نہ ہو تو بندے کوئی غلط کام کر نہیں سکتے. بندہ پوچھے اس سے نیازی صاحب، یہ جو 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپس ہو رہے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کم از کم خدا کے بندے یہ ریپس وہ بچیوں نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ بچیوں نے کوئی ڈریس صحیح نہیں پہنے ہوتے، بچیوں نے پردے نہیں کیے ہوتے. شرم نہیں آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے
کہ عورتوں کے بارے میں ایسی بات کر. اب میں پھر کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنے میں حرج کوئی نہیں. آپ اپنا ماضی دیکھ لو نیازی صاحب، اپنا ماضی دیکھ لو، اسیتا وائٹ کا دیکھ لو، آپ کو اپنی بیٹی کو دیکھ لو، اپنی بیٹی کی یہ کرتوتیں دیکھ لو، ادھر ہی لندن میں دیکھ لو. ہم سے سب کچھ دیکھتے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. لیکن شرم کرو، ریاست مدینہ کا نام نہ لیا کرو پلیز. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب ہم بات کرتے ہیں 2018 الیکشن کی، جس میں پی ایم ایل این کے جتنے بھی سینئر ممبران تھے ان پہ مقدمات بنائے گئے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن عدالت میں ان کے خلاف کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا ابھی تک. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پی ایم ایل این کے خلاف کوئی نشانہ بنایا گیا مسلم لیگ نون کو؟ جی 100%. یہ دیکھ لیں، یہاں پر پھر کہوں گا خلائی مخلوق زندہ باد. خلائی مخلوق نے ہر اس بندے کو جس کا تھوڑا سا بھی شک تھا کہ یہ میاں نواز شریف کا سپاہی ہے اور یہ چھوڑے گا نہیں کبھی میاں، ان کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے ہیں. لیکن عدالتوں نے ان کو بری کیا ہر جگہ سے، جہاں وہ آپ دیکھ لیں کیسے خطرناک قسم کے کیسز. رانا صاحب کی مثال لے لیں، ثناء اللہ صاحب کی، ان کی مثال ہے 21 کلو ہیروئن ان کے اوپر ڈال دی. خدا کے بندوں کو کام کرنے والا کرو اور ساتھ بیٹھ کے آپ یقین کریں. دکھ والی بات جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے ہی کرتے نا، بیٹھا ہوتا پی ٹی آئی کا منسٹر کوئی بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے قذاب ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. دکھ والی بات تھی کہ ایک آرمی آفیسر اپنی وردی میں بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں. لیکن وہ ویڈیو منظر عام پر تو نہیں آئی ہوں گی تو آئیں گی نا. یہ تو سارے کے سارے بلیم در بلیم جس کو کہتے ہیں نا، وہ الزام در الزام لگا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور لیکن سارے بندے ہمارے جتنے بھی ہیں الحمدللہ سارے کے سارے سرخرو ہوئے ہیں، شکر الحمدللہ اللہ کا. اچھا سر، مسلم لیگ نون میں نا دھڑے بندیوں کی بھی بات کرتی ہے حکومتی لوگوں میں سے یا جو ناقدین ہیں. تو مریم نواز صاحبہ اور حمزہ صاحب کے ایک پیج پر یہ لوگ نہیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا یہ ٹھیک حقیقت ہے؟ یہ بھی خلائی مخلوق کی ایک وہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی ہوا ہے کہ ان کو ایک دوسرے کو لڑاؤ آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کروا دو. لیکن الحمدللہ میں تو پرسنلی جانتا ہوں کہ مریم صاحبہ اور وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ، میں دیکھو جی کبھی بھی آج تک نہیں. میں شہباز شریف صاحب کی یہ صفت ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے والد کی جگہ دیتے ہیں. اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. ہمارے سامنے ہوتا تھا، ہم بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ایسے، میں نے کبھی نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب کو سیدھا. میں نے جب بھی دیکھا اپنے بھائی کے سامنے وہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کر کے سر نیچے نگوں کیا ہوتا تھا. آپ یقین کریں یہ جتنا مرضی بھی کر رہے ہیں خلائی مخلوق، یہ کچھ نہیں بگاڑ. اچھا خلائی مخلوق نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ نیازی صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے کر کے لگا کے تو نکل جایا کرو، پلیٹ میں سے وہ لگا کے نا جی وہ نکل جایا کرو تو جا کے 10-15 منٹ ان کے خلاف ہو رہا کرو. باقی 5-7 لوگ انہوں نے ٹی وی پہ جو بٹھائے ہوئے ہیں، مذہب کی بات تو نہیں کروں گا لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کیا بتاؤں گا، وہ جو بھی کر رہے ہیں خلائی مخلوق کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ان میں سے کسی کے اندر دل گردہ اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ بات کر سکے. تو یعنی کہ اندرونی اختلافات میں یہ صداقت نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں جی، کچھ نہیں. الحمدللہ بڑے پیار محبت سے رہنے والی فیملی ہے اور آج کی نہیں ہے ان کا تو ساری دنیا. یہی تو اصل پرابلم ہے خلائی مخلوق کو، جو پرابلم بنی ہوئی یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. نہیں تو انہوں نے تو آفر کروائی تھی کہ آج نواز شریف صاحب کو چھوڑو. شہباز شریف صاحب کو کہا تھا انہوں نے کہ ہم تمہیں پرائم منسٹر بناتے ہیں. میاں صاحب نے کہا نو. جی اچھا سر، میں کیونکہ جیسے آپ کے شب و روز گزرتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ آپ ان کے بڑے اچھے اور پیارے ساتھی بھی ہیں، تو جیسے میں نے ابھی کشمیر الیکشن کی بات کی ہے یا 2018 کے الیکشن میں جو رہنماؤں کی سب لوگوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس پہ میاں صاحب کی کیا ویوز ہیں؟ میاں صاحب کیا کہتے ہیں اس سارے سینیریو میں؟ میاں صاحب نے تو
अलरानिया कह दिया है, सामने आपके है, टीवी पे बैठ उन्होंने जो वीडियो लास्ट जो उन्होंने अभी हम उतरी थे, उन्होंने जो बयान दिया आपके सामने है कि भाई वो जो है ना वो खलाई मखलूक ये इलेक्शन जीतने में मास्टर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जंग जीतने में मास्टर नहीं है। और ये तकलीफ होती है, इस बात की तकलीफ होती है उनको। असल हकीकत भी यही है, आप देख लें कि इन्होंने खलाई मखलूक ने वो 2 लोग भी फारग कर दिए थे 2018 के इलेक्शन से पहले। एक वो बैरिस्टर थी आसमा जंगीर, शायद उनका नाम था, उसको भी इन्होंने फारग किया। फिर जनरल हमीद गुल साहब को भी इन्होंने फारग किया। जो भी हार्ट अटैक इन्होंने कह दिया या जैसे भी किया, जो भी करते हैं ये जो उनका तरीकाकार है, सबको पता है जिनका तरीकाकार क्या है, कैसे करते हैं। तो वो इन्होंने फारग किया था क्योंकि वो हक बात, जो भी हक बात करेगा पाकिस्तान में, जो भी सच बोलेगा वो मारा जाएगा। अच्छा सर, हम पीडीएम की बात भी करते हैं कि पीडीएम के तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय हुआ, मगर नून लीग की जानिब से बाद में पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अलहदगी इख्तियार की। क्या इससे नुकसान हुआ तहरीक को? बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल हुआ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जो पता चल रहा था कि पीपल्स पार्टी बैकडोर उनके साथ लिंक्स में है ना। जी। तो जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपने हर जगह पे गए, सेनेट का इलेक्शन ले लें या कुछ भी ले लें, जहाँ भी ले लें, वो पता चलता था कि ये बैकडोर हुकूमत के साथ हैं और खलाई मखलूक के साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये कुछ और थे, अंदर से कुछ और थे। इसलिए मौलाना साहब ने भी ये फैसला किया था कि इनको फारग किया जाए, ताकि बीच में से वो चीज़ निकल जाए जो कि हम बात रात को मीटिंग में करते हैं कि ऐसे होगा, तो वो वहाँ पहुँच गई होती है पहले, विद इन 3 मिनट 4 मिनट आफ्टर दैट मीटिंग है ना, वो पहुँच गई होती है कि ये होने वाला है। जी, अभी आपने मौलाना साहब का जिक्र किया, तो इस तहरीक के हवाले से या ओवरऑल सिनेरियो में जितनी भी स्ट्रगल है पीडीएम की अपनी पॉइंट पर जाने के लिए, फजलुर रहमान के हवाले से जो मियाँ साहब के क्या व्यूज़ हैं? मियाँ देखो जी, फजलुर रहमान साहब के साथ मियाँ साहब इस वक्त बिल्कुल ऐसे हैं जी, जो कि असल मैंने आपको एक बात वाज़ेह कर दी है, बता रहा हूँ कि जो भी सच और हक बात करेगा वो उनकी खलाई मखलूक के पसंद का नहीं है। वो खलाई मखलूक उसको किसी ना किसी तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, चाहे वो मुल्क बदर किया जाए, चाहे उसको जेलों में भेजा जाए, चाहे उनको जिस तरह का भी नुकसान पहुँचाया जाए। अभी रिसेंटली उनके बेटे के साथ भी रास्ते में जाते हुए इन्होंने खलाई मखलूक ने क्या किया सारी दुनिया को पता है। उन्होंने फिर ऐसी सुनाई कि याद करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि हमें खाने दो। जैसे आपके सामने मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, एक्सटेंशन दी परवेज कियानी को, जरदारी साहब ने दी। जरदारी साहब ने जब परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी, इस बेस पे दी तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, ठीक है जी। तो उनको पता था जरदारी को हर चीज माने। इस मामले में जरदारी साहब तैयार थे बिल्कुल कि हमें करने दो, खाने दो, तुम भी खाओ। उस खाने के बाद पता चला जितना इन्होंने खाया 5 साल, उसके बाद आपके सामने है कि परवेज कियानी ने 4.5 बिलियन 4.5 बिलियन डॉलर्स में एक जजीरा खरीदा है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है ना, उधर जो लिया आपके सामने है जी। और जब मजे की बात मैं एक और बताऊं, कोई सियासतदान एक बता दें कि इतना बड़ा किसी ने जजीरा खरीदा, कोई एक सियासतदान बता रहे। एक अगर किसी ने फ्लैट लिया तो उस फ्लैट के पीछे पड़ गए हैं, अवाम के दिलों में इतना गंद डाल देते हैं। आईबी आपकी जो है उसका काम ही यही है, लोगों के दिलों में ये गंदगी डाल ली कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। अच्छा, मजे की बात आप लोग कहना शुरू हो गए कि चोरों की हुकूमत जो है वो इन जो साथ आए हुए हैं ना, उनसे 1000 टाइम बेटर है। आप क्या समझते नहीं है कि अब दोबारा लोग मियाँ साहब की तरफ देख रहे हैं? बहुत सारा पाकिस्तान आप जहाँ भी चले, ये जितनी मर्जी धांधली करवा लें, फ्री एंड मियाँ साहब की डिमांड थी। इधर मियाँ साहब के पास कुछ लोग आए हुए थे खलाई मखलूक वाले, है ना जी। तो वो आगे बात कर रहे हैं यहाँ अभी लंदन में अभी ये माजी करीब की बात कर जी जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ आपको। तो मियाँ साहब ने उनसे सिर्फ एक ही डिमांड की थी कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ तुम लोगों से कि पीछे हट जाओ,
फ्री एंड फ्री इलेक्शन हो फ्री जाए, एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो हमें इलेक्शन चाहिए। अगर वो आप दे दो हमें जी, तो जी। मेरा नहीं ख्याल कि वो आप हमें अगर मिलता जी, है जी। तो पूरे पाकिस्तान में एक एक जगह पे हम जीत सकते हैं। ठीक वो बंदर बांट नहीं होगी ना फिर जी, जी। कि पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें दे देंगे, इतनी सीट दे देंगे इसको इतनी, वो फिर थ्रू आउट पंजाब की तो एक सीट भी कोई नहीं लेके जा सकता। जी, ये जी। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। वो जो लोटेज है ना 3 4 5 6 7 लोग का जी। जो और इधर चले गए उधर चले गए उधर, वो भी हार जाएंगे इस दफा इंशाल्लाह। बिल्कुल।